السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامی میں۔ دوستو، ایودھیا کی سیریز ہماری جاری و ساری ہے۔ انہی ایودھیا کی عظیم شخصیتوں میں ایک شخص کا نام شیخ جمال گوجری رحمہ اللہ علیہ بھی ہے۔ شیخ جمال الدین گوجری علیہ رحمۃ رضوان عظیم المرتبہ، صاحب نسبت اور بڑے مقام و مرتبے کے بزرگ تھے۔ 5 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمۃ رضوان تک پہنچتا تھا۔ حضرت شیخ جمال گوجری علیہ رحمۃ رضوان اپنے زہد و ورع، مجاہد نفس و ریاضت و عبادات اور کریم النفسی و شفقت و محبت کی بنا پر شیخ الاولیاء کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت شیخ احمد عبدالحق رودودی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں، بکر سے پنڈوا تک کا سفر کیا مگر کسی کامل مسلمان سے ملاقات نہیں ہوئی، البتہ اودھ میں ایک شخص جمال گوجر کو دیکھا۔ شیخ جمال گوجری علیہ رحمۃ رضوان سلسلے فردوسیہ میں شرف بیعت رکھتے تھے اور آپ کے پیر و مرشد مشہور اور بلند پایہ بزرگ شیخ مظفر بلخی علیہ رحمۃ رضوان تھے، اور آپ انہی کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ حضرت شیخ مظفر بلخی علیہ رحمۃ رضوان کے حکم اور منشا پر آپ ایودھیا میں تشریف فرما تھے، قیام پذیر تھے۔ شیخ فتح اللہ اودھی اور شاہ سید سلطان موسیٰ عاشقاں اودھی آپ کے معاصرین میں سے تھے۔ حسن اتفاق سے اسی زمانے میں حضرت شیخ احمد عبدالحق رودودی علیہ رحمۃ رضوان بھی ایودھیا میں چلہ کشی کرنے کے لیے اقامت گزین تھے۔ ان بزرگوں کے اجتماع سے ایودھیا دارالاولیاء بن گیا تھا، مدینۃ الاولیاء بن گیا تھا۔ مفتی غلام سرور لاہوری علیہ رحمۃ رضوان رقم تراز ہیں کہ شیخ جمال گوجری علیہ رحمۃ رضوان شیخ احمد عبدالحق رودودی علیہ رحمۃ رضوان کی مجلس کے حاضر باش اور ان کے دامی محبت میں گرفتار تھے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان بیان فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں شیخ احمد عبدالحق رودودی علیہ رحمۃ رضوان ایودھیا میں مقیم تھے، ان کے ساتھ ایک کتیا بھی تھی۔ اس نے جب بچہ جنا تو شیخ احمد عبدالحق رودودی علیہ رحمۃ رضوان نے اس کی تقریب میں تمام اعیان و کابر اور امراء شہر کو دعوت کی، لیکن شیخ جمال گوجری علیہ رحمۃ رضوان کو مدعو نہیں کیا۔ حضرت شیخ احمد عبدالحق رودودی علیہ رحمۃ رضوان کی اس بے اعتنائی کا حضرت شیخ جمال گوجری رحمہ اللہ علیہ پر گہرا اثر ہوا اور حیرت بھی ہوئی۔ چنانچہ دوسرے دن ان سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ کل کی دعوت میں حضرت نے اس بندے کو بھول گئے۔ شیخ رودودی علیہ رحمۃ رضوان یہ سن کر فرماتے ہیں کہ جمال الدین، یہ تو کتے کی میزبانی تھی، اس لیے کتوں کو دعوت دی گئی، کیونکہ حسب ارشاد دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں، تم تو ایک آدمی ہو، اس میں تمہیں کیسے مدعو کر سکتا تھا۔ حضرت شیخ جمال الدین گوجری علیہ رحمۃ رضوان بسا اوقات کھچڑی کی دیگ بنا کر اپنے سر پر اٹھا کر گلی محلوں میں نکل جاتے، تاکہ اگر کوئی بھوکا نظر آئے، کوئی ضرورت مند نظر آ جائے تو اس کی خدمت کی جا سکے، اور اسے کھچڑی آپ دے دیتے۔ ایک دن حسب عادت وہ شیخ جمال گوجری علیہ رحمۃ رضوان کھچڑی کی دیگ سر پر لیے کسی اور طرف جانے کے بجائے اتفاقاً حضرت سید سلطان موسیٰ علیہ رحمۃ رضوان کی خانقاہ پہنچ گئے اور دیگ عاشقوں کی آگے رکھ دی۔ ان کے یہاں 3 دن سے فاقہ چل رہا تھا۔ آج کی پیروں کی بھی حالت دیکھ لیں، یہ وقت وہ تھا جب خانقاہوں میں بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے، آج تو دولت و شہرت کے لالچی لوگ صوفی کا لبادہ پہن چکے ہیں۔ حضرت شیخ جمال گوجری علیہ رحمۃ رضوان کی اس بر وقت پیشکش پر حضرت سید سلطان موسیٰ عاشقاں علیہ رحمۃ رضوان نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور جزاک اللہ کہتے ہوئے فرمایا، اے جمال، تم گوجروں کی طرح جو دودھ کا ٹھیلا سر پر رکھ کر بیچتے ہیں، کھانے کی دیگ سر پر لیے گھومتے ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اسی عشق و محبت کی قیمت کے عوض آپ فروخت کرتے ہو۔ کہتے ہیں کہ اسی دن شیخ جمال گوجری علیہ رحمۃ رضوان کے لقب سے پکارے جانے لگے، پھر اسے اتنی شہرت ہوئی کہ نام کے عجوز بن گیا۔ حضرت شیخ جمال گوجری علیہ رحمۃ رضوان کا وصال 858 ہجری میں ہوا۔ آپ کے 4 خلفائے کرام کا نام تاریخ کے اوراق میں درج ہے، جن میں مولانا کمال الدین، جو شیخ جمال گوجری علیہ رحمۃ رضوان کے چھوٹے بھائی تھے، اور ان کا مزار شریف شیخ جمال علیہ رحمۃ رضوان کے مزار سے متصل ہے، شاہ جہانی شاہ درویش، اور ان دونوں بزرگوں کا مرکز عطراللہ ضلع گونڈہ میں ہے، اور چوتھے مولانا عبد الکریم اودھی ہیں، جن کا مقبرہ محلہ قاضیانہ ایودھیا میں واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔